अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। एक ख़ूबसूरत सा नावल आप सब के लिए जिसका नाम है रूह का रिश्ता, राइटर अना इलियास। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। रात आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। अब के दौर में चूँकि घूंघट का रिवाज नहीं, लिहाजा हुरैन भी इस तकल्लुफ़ से आज़ाद थी। वो शर्मो हया जो कुछ देर पहले एक दुल्हन होने की वजह से थी, अब वो मफकूद थी और इसकी जगह परेशानी बढ़ने लग गई थी। या अल्लाह, आखिर और कितनी देर ऐसा बैठना पड़ेगा। अभी वो पूरी तरह सोच भी नहीं पाई थी कि धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर कोई बड़ी उजलत में अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे हुरैन की सास भी दाखिल हुई। हदीद, मेरी बात तो सुनो बेटा। वो परेशान सूरत लेकर हदीद से मुखातिब थी, जो इस बेडरूम के साथ एक रूम में जा चुका था, जो यकीनन ड्रेसिंग रूम था। सॉरी माँ, लेकिन मैं मज़ीद ये ड्रामा प्ले नहीं कर सकता। हदीद ड्रेसिंग रूम से बाहर आते माँ से मुखातिब हुआ। कुछ देर पहले वाली शेरवानी की जगह अब जीन्स, टी शर्ट और एक जैकेट पहने हुए था। एक हाथ में बैग था और दूसरे में जॉगर्स। बेड के बाएं जाने पड़े सोफ़े पर बैठकर जल्दी जल्दी जॉगर्स पहनने लगा। बेटा देखो, तहम्मुल से मेरी बात सुनो। बस 2 दिन और ठहर जाओ, फिर बेशक चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। सायरा बेगम, जो कि हदीद की माँ और हुरैन की सास थी, इल्तिजाइया लहजे में उससे कहने लगी। माँ प्लीज़, जितना तमाशा आप लोगों ने करना था वो कर लिया, नाउ इट्स ओवर। हदीद ने गुस्से से हाथ उठाकर माँ को कुछ और कहने से रोक दिया। हुरैन इस सारे किस्से में खामोश तमाशाई थी। वो तो इस शौक से बाहर नहीं निकल पा रही थी कि इसकी ज़िंदगी का आगाज़ किस अंदाज से हो रहा है। अभी तक हदीद और सायरा बेगम हुरैन की जानिब मुतवज्जा नहीं हुए थे। हदीद, मैं कल लोगों को क्या जवाब दूंगी? सायरा बेगम ने बेचारगी से उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। माँ, आपको ये पहले सोचना चाहिए था। मैं मज़ीद आपकी किसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। बात ख़त्म करके माँ का माथा चूमा और एक निगाह भी हुरैन के सजे संवरे रूप पे डाले बिना जैसे आया वैसे ही कमरे से बाहर निकल गया। सायरा बेगम ने हदीद के निकलने के बाद सदमे से निकलते हुए एक नज़र हुरैन के चेहरे पर डाली तो बेख्तियार उसके पास आईं, मगर कशमकश में थीं कि कैसे उसको हदीद के इस नारवा सलूक के बारे में बताएं। उनके पास बैठते ही हुरैन को जैसे होश आया और वह सदमे से बस इतना ही बोल पाई, आंटी ये सब क्या है? हुरैन के पूछते ही सायरा बेगम नज़रें चुराते कदरे हिचकिचाहट से बोली, बेटा तुम परेशान ना हो, ऐसा करो कि चेंज करके सो जाओ। उनका ये अंदाज़ हुरैन को भड़काने के लिए काफ़ी था। मैं सो जाऊं? मेरा शौहर मुझे तस्लीम करने से इनकारी है, जिसको मेरे वजूद की परवाह ना हो। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ, आप मुझे सोने का कह रही हैं? इंतहाई बेरब्त जुमले इसके लबों से अदा हुए और आंखों से आंसू। इसको अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या और क्यों हो रहा है। इसके साथ एकदम चट्टानों की सी सख्ती इसके चेहरे पर दर आई। बेदर्दी से इसने अपने आंसू साफ किए। आंटी प्लीज़ सच सच बता दें, इस सब के बाद अब किसी शक की गुंजाइश नहीं कि शादी हदीद की मर्ज़ी के बगैर हुई है। सो प्लीज़ आप मुझसे कुछ मत छुपाएं। जितनी मेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी वो हो गई। वो किस में इन्वॉल्व हैं? अगर हैं तो ये शादी क्यों करवाई आपने? मेरा और मेरे पेरेंट्स का क्या कसूर था? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? कुछ मत छुपाएं प्लीज़। वो उनका हाथ थामे बेख्तियार फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं नहीं बेटा, हदीद किसी में इन्वॉल्व नहीं, ऐसा कुछ। सायरा बेगम ने उसकी बात की तरदीद करते हुए कहा, प्लीज़ आंटी, अब भी आप मुझसे छुपा रही हैं। एक बेकसूर की ज़िंदगी बर्बाद करके आप अपने बेटे का पर्दा रख रही हैं। हुरैन ने बेख्तियार उनकी बात काट कर गुस्से और रंजीदगी से कहा, बेटा मैं जानती हूँ तुम किस कैफियत से गुज़र रही हो, मगर मेरा यकीन करो वो बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। ओके, अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं सब तुम्हें अभी और इसी वक्त बताऊँगी, फिर तुम्हें मेरी मदद करना होगी। सायरा बेगम ने फैसला कुन अंदाज में कहा, आंटी ये तो इस वजह पे मुनहसर है, मगर मुझे दुख है कि आपने किसी की बेटी अपने बेटे के लिए बर्बाद कर दी। हुरैन अभी भी बेयकीन थी कि हदीद की इस हरकत के पीछे किसी लड़की का मामला नहीं है। बेटा मुझे यकीन है कि वजह सुनने के बाद तुम इस बात को इतना बड़ा नहीं जितना अपनी गलत फहमी की बिना पर तुम समझ रही हो। सायरा बेगम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर हाथ रखा, आप प्लीज़ मुझे बताइए। सुबह उठकर अपने सर को दबाते हुए हुरैन ने दिल में मुसम्मम इरादा किया कि इसको अपने और हदीद के रिश्ते को एक चांस देना है। और फिर आखिर एक लड़की की ज़िंदगी में समझौते के अलावा होता भी क्या है। मगर इसने ये भी सोचा कि ख़ुद को गिराना भी नहीं कि अपनी नज़रों में फिर उठ ना सके। ऐसे बावकार तरीके से इसको अपनी तरफ लाना है कि शर्मिंदगी का ज़्यादा मार्जिन उसके हिस्से में आए। अभी ये सोच ही रही थी कि दरवाज़े पर नॉक हुआ। यस,
सायरा बेगम मुस्कुराते चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुईं। उसने इनको सलाम किया। हुरैन मुस्कुराते चेहरे के साथ उनकी जानिब बढ़ी। उन्होंने इसे साथ लगाकर ढेरों दुआएं दी। अब मेरी बेटी ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसने मुस्कुराते ने तसल्ली दी। शुक्र है, मैं रात भर बहुत ही परेशान रही। उन्होंने तफक्कुर से कहा, आंटी आप फिक्र ना करें, हम जल्द ही इसका हल निकालेंगे। बेटा मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ, तुमने तो मेरा मान ही रख लिया। प्लीज़ आप आइंदा कोई शुक्रिया वाली बात नहीं करेंगी। हुरैन ने उनको इस तकलीफ़ से निकालना चाहा जो हदीद ने दी थी। तुम आज से मुझे मम्मी कह सकती हो, और अब जल्दी से नीचे आ जाओ, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जी मम्मी। नाश्ते के फ़ौरन बाद हुरैन के पेरेंट्स मिलने आ गए। बेटा मुझे तो जब से हदीद के जाने का पता चला मैं तो परेशान हो गई थी। हुरैन की वालदा ने तशवीश से कहा, अरे नहीं मामा, परेशानी की कोई बात नहीं। आपको तो पता है उनकी जॉब ही ऐसी है, बस सुबह कॉल आ गई कि ज़रूरी ऑपरेशन है, सो सुबह ही निकलना पड़ा। हुरैन ने उनकी तसल्ली करवाई। सायरा बेगम ने तशक्कुर भरी नज़रों से इसे देखा जिसने खूबसूरती से उनका पर्दा रख कर मज़ीद सवालों से उनको बचा लिया था। हाँ बेटा, फ़ौजी हों या कमांडोज़, इनको हर वक्त अलर्ट रहना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, अब तो आदत डालनी होगी तुम्हें। अल्लाह हदीद को इसके मकसद में कामयाब करे। वलीमा तो होता ही रहेगा, क्यों भाई साहब? हुरैन के पापा अयाज साहब ने हुरैन को समझाते आखिर में हदीद के वालिद रियाज साहब से तायद चाहिए। बिल्कुल जनाब, रियाज साहब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। हदीद को उम्मीद थी कि सब सो चुके होंगे। गेट चौकीदार ने खोल दिया। मेन डोर की चाबी उसके पास हमा वक्त होती थी। सीढ़ियाँ चढ़ के वो ऊपर आया और जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे का नाप घुमाया तो इसे लॉक देखकर वह हैरान हुआ। पिछले कुछ दिन इसने इतनी जहनी जिस्मानी मुशक्क़त की थी कि वो ये फरामोश कर चुका था कि इसकी शादी हुई थी। वो हैरान होता नीचे गया लाउंज में। सब कमरों की चाबियों का गुच्छा वहाँ मौजूद होता था। मतलूबा चाबी निकाल ली। जैसे ही अंदर आया तो नीलगू बल्ब की रोशनी में किसी को अपने बेड पर सोते पाया। हैरान होता आगे बढ़ा और हुरैन पर नज़र पड़ते ही अपनी ज़बरदस्ती की शादी याद आ गई। हदीद के खूबसूरत नकोश तन से गए। ओह, ये ढीठ यही मौजूद है। गुस्से से इसने अपना बैग इतने ज़ोर से ज़मीन पर पटखा कि दरो दीवार हिल कर रह गए। हुरैन तो फिर बहुत कमज़ोर असाब की मालिक थी। वो हड़बड़ाकर नींद से उठी। जो ही नज़र सामने गई तो हदीद को सामने देखकर उड़े हुए हवास कुछ बहाल हुए। यकदम दुपट्टे का ख्याल आया। जल्दी से सिरहाने पड़ा दुपट्टा उठाया। हदीद इस तमाम सूरत हाल से लाताल्लुक़ सोफ़े पर बैठा जॉगर्स उतार रहा था। ऐसे महव था जैसे इसके अलावा कमरे में कोई ना हो। कमरे में दाखिल होने के कुछ आदाब भी होते हैं, ख़ास तौर पर रात के इस वक्त जब लोग सो रहे हों। लेकिन अफसोस, इतने आला ओहदे पर फाइज होने के बावजूद लगता है कि मैनर्स आपको छूकर भी नहीं गुजरे। हुरैन ने नींद से इतनी बुरी तरह उठाए जाने की खौलन हदीद पर लफ्ज़ों की बौछार की सूरत निकाली। ये उनकी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात और बातचीत थी। हदीद ने कुछ हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात समेत इसके मगरूर चेहरे पर निगाह डाली। बिलाशुबा हुरैन की खूबसूरती को इसने दिल में सराहा। खूबसूरत काली भंवर सी गहरी आँखें, खड़ी नाक, गंदुमी शफ़ाफ रंगत, भरे भरे होंठ और लंबे घने कमर को छूते हुए बाल इसको नहायत पुरकशिश बनाते थे, मगर इसके सख्त अल्फाज बुरी तरह इसकी हस्ती को हिला गए थे। इसने 2 हर्फ इसकी खूबसूरती पर भेजे और फुनकारा, घर मेरा, कमरा मेरा, मेरी मर्ज़ी में यहाँ तोप चला कर आऊँ या खामोशी से, आप होती कौन है मुझे मैनर्स का ताना देने वाली। हुरैन ने एक इस्तेहज़ाइया नज़र हदीद के खूबसूरत किसी कदर गुसीले चेहरे पर डाली। 6 फीट 2 इंच हाइट, वर्जिशी जिस्म, घने बाल, फौजी वेयर कट जो माथे पर बिखरे हुए थे, ग्रीन आँखें जो मुकाबिल को चारों शाने चित कर दें, खड़ी नाक, भिंचे होंठ और दाएं गाल पर पड़ने वाला डिम्पल इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। गुस्से से इसकी जानिब घूर रहा था। वैसे तो सुना है कि सीक्रेट सर्विसेज वालों का IQ गज़ब का होता है, मगर आपको देखकर ना सिर्फ अफसोस बल्कि हैरत है कि इन्होंने आपको रख कैसे लिया, जिसको ये याद नहीं कि मैं यहाँ क्यों और किस हैसियत से हूँ। हुरैन ने इसे तैश दिलाने वाली मुस्कुराहट समेत तंजिया निगाहों से देखा, जो अभी तक उसी के बेड पर विराजमान बैग से टेक लगाए और इसके ब्लैंकेट में मज़े से फसकड़ा मारी बैठी इसको चैलेंजिंग निगाहों से देख रही थी। जिस रिश्ते की मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं, इससे जुड़े शख्स की भी कोई अहमियत नहीं। माइंड इट माई सो कॉल्ड वाइफ। तंजिया मुस्कुराहट समेत हुरैन पर इसकी हैसियत वाजे कर गया था। सो जब इस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं तो आपका भी मेरे रूम में कोई काम नहीं। अपना ठिकाना आप खुद ढूंढें। मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो आप मुझे यहाँ नज़र ना आए, अदरवाइज़ नतीजे की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। अपना बैग और जॉगर्स उठाते वह हुरैन को वार्न करता ड्रेसिंग रूम में गायब हो गया।
اب اس کے آنے سے پہلے حرین کو کوئی محل نکالنا تھا۔ بے اختیار ممی کی وہ باتیں یاد آئیں جو انہوں نے حدید کے حوالے سے شادی کی پہلی رات بتائی تھیں۔ بیٹا، حدید کسی لڑکی میں انوالو نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں خوشی خوشی اس کی پسند کو اپنی بہو بنا لیتی۔ انفیکٹ وہ سیکرٹ سروسز کے ساتھ جنون کی حد تک اٹیچ ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کی لائف اتنی پرفیکٹ ہے کہ جس میں بیوی اور اس سے محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اس رشتے کی حقیقت کو ماننے سے انکاری ہے۔ ہمارا کیا ہے، آج ہیں تو کل نہیں، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں اس کو بے وقوفی نہیں کرنے دے سکتی تھی۔ ابھی تو ہم ہیں تو اسے پرواہ نہیں، جب ہم نہیں رہیں گے تو بہن بھائی کب تک اس کے ساتھ جڑے رہ پائیں گے؟ بس اسی لیے میں نے زبردستی ایک قدم اٹھایا، مگر مجھے پورا یقین ہے جس اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں وہ جلدی حدید کا دل تمہاری جانب موڑے گا۔ بس تو میرا اتنا سا ساتھ دو کہ کچھ ٹائم صبر سے اس کو برداشت کرنا۔ میں پوری طرح اس کی برین واشنگ کروں گی، بس کچھ دیر کی بات ہے، ایک ماں کی التجا سمجھ لو۔ سب باتیں دہراتے اس نے خود کو تسلی دی۔ کوئی بات نہیں حرین، کبھی نہ کبھی یہ بندہ تمہاری حیثیت ماننے گا، بس کمزور نہیں پڑنا، ورنہ اس سب کو کیسے فیس کرو گی، خاص طور سے اپنے پیرنٹس جنہیں اپنی خوشگوار زندگی کی تسلی دی ہے تم نے۔ خود کو تسلی دیتے جلدی سے بیڈ سے اٹھی، الماری سے سنگل بیڈ بلینکٹ نکالا اور ابھی صوفے پر لیٹ کر کمبل میں گم ہونے ہی والی تھی کہ حدید ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اس کو کمرے میں موجود دیکھ کر تیوری چڑھ گئی۔ شکل سے تو کچھ سینسیبل لگتی ہیں، مگر حرکتیں بتاتی ہیں کہ کافی ڈھیٹ قسم کی بندی ہیں آپ، جن پر میری باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں۔ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بڑی گہری طنزیہ نظروں سے حدید نے اسے دیکھا۔ حرین نے اگر حدید کی ممی سے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو ابھی سب چھوڑ چھاڑ نکل جاتی۔ جی بالکل، آخر اتنے دنوں سے اس کمرے میں ہوں، یہاں رہنے والی شخصیت کا کچھ تو اثر ہونا ہی تھا۔ باقی رہ گئی میری حیثیت، اور اس کمرے میں رہنے اور نہ رہنے کی بات تو اس کا جواب آپ ممی سے لیجئے گا۔ میرا جواب شاید تسلی بخش نہ ہو۔ گڈ نائٹ۔ حدید کے دماغ کو مزید بھڑکاتے ہوئے حرین نے مزے سے کروٹ دوسری طرف لی اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اسٹوپڈ، دیکھ لوں گا تمہیں۔ دانت پیستے ہوئے حدید نے اس کی پشت کو گھورا اور سونے کی کوشش کی، جو شاید اتنی تھکاوٹ کے باوجود مشکل لگ رہا تھا، اور وجہ وہ وجود تھا جس نے حدید کو اپنی حیثیت کا بتا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیا تھا۔ حرین بیٹا، کیا حدید رات میں گھر آیا تھا؟ سائرہ بیگم نے چائے بناتی حرین سے پوچھا۔ جی ممی، لیٹ نائٹ آئے تھے۔ حرین رخ موڑے چائے نکالتے ہوئے بولی۔ شکر، کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے رازداری اور بڑے اشتیاق سے حرین سے پوچھا۔ ممی، آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے میں ان کی محبوب بیوی ہوں اور آتے ہوئے مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ بس ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکالنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ حرین نے ان کے خوشی سے تمتماتے چہرے پر دکھ کے سائے لہراتے دیکھے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ میری جان، تم بس حوصلہ نہ ہارنا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر پڑنے والی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ایک آپ ہی تو ہیں ممی جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں، حرین نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ واو، رومانٹک سین، حدید نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بدتمیز، ایسے کہتے ہیں؟ سائرہ بیگم نے آگے اس کے شانے پہ چپت لگائی۔ اس نے بہت محبت سے انہیں بازوؤں کے حصار میں لیا۔ حرین تب تک کچن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ کیسی ہیں میری جانیں جہاں؟ حدید نے محبت سے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بالکل ٹھیک، اور میرا بیٹا؟ انہوں نے نہایت محبت سے اس کو دیکھا۔ بالکل فٹ، اب جلدی سے کچھ کھانے کو دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے کہو وہی نکال کر دے۔ سائرہ بیگم کو اصل موضوع کی طرف آنے کا موقع ملا۔ میں آلریڈی بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دنوں کی چھٹی ریلیکس کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کا بہو نامہ سننے کے لیے نہیں، حدید نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ حدید، کیوں ماں کو اس عمر میں ذلیل کروانے پر تلے ہو؟ یقین کرو بہت اچھی بچی ہے، تم ایک مرتبہ اس کی جانب توجہ کر کے تو دیکھو۔ انہوں نے حدید کا ناشتہ بناتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ممی، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں چھٹیاں کینسل کروا کر واپس چلا جاؤں؟ یہ سب میں نے آپ کو کرنے کو نہیں کہا تھا، اب ناشتہ ملے گا یا بھوکا جاؤں؟ ویسے بھی آپ کی بہو کو ہر چیز تو مل رہی ہے یہاں۔ حدید کے غصے کو دیکھتے انہوں نے اسے سمجھانے کا ارادہ بدل کر فی الوقت کے لیے خاموشی اختیار کی۔ سائرہ بیگم اور ریاض صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب شادی شدہ تھے۔ بڑا بیٹا فرید اور اس کی بیوی آسیہ کے 2 بچے شایان اور رومان تھے۔ دوسرے نمبر پر طلحہ اور اس کی بیوی بینا کے بھی 2 بچے، ایک بیٹا فوزان اور بیٹی ایشال تھے۔ بیٹی رافیہ اور اس کا شوہر دانیال آسٹریلیا میں تھے، اور ان کا ایک ہی بیٹا ابو بکر تھا، اور حدید سب سے چھوٹا تھا۔ 2 گھر ایک جیسے ساتھ ساتھ بنا کر بیچ کی دیوار گرا دی تھی۔ سائرہ بیگم کے پورشن میں نیچے 2
वो और हदीद के डैडी थे और ऊपर का पोर्शन अब हदीद और हुरैन के ज़ेर इस्तेमाल था, जबकि दूसरे घर में नीचे का पोर्शन फ़रीद की फ़ैमिली के पास और ऊपर का पोर्शन तलहा की फ़ैमिली के पास था। किचन से बाहर आकर सोफ़े पर बैठते हुए हुरैन को रात होने वाली तलखी पूरी शिद्दत से याद आई। यकदम इसको ख्याल आया कि अगर जो हदीद ने अपनी तमाम तर नापसंदीदगी का मुजाहरा किसी और के सामने कर दिया और ज़रा सी भी भनक इसके माँ बाप तक पहुँच गई तो क्या होगा, क्योंकि हदीद की मम्मी ने घर के किसी फ़र्द को इन दोनों के दरमियान होने वाली जंग की हवा तक नहीं लगने दी थी। अभी वो यही सोच रही थी कि कैसे हदीद को अपनी बेरुखी कंट्रोल करने का कहे कि बीना भाभी लाउंज में आई और भाई सैया जी आ गए हैं, उन्होंने शरारत से कहा। हुरैन बस मुस्कुरा कर रह गई। एकदम से इसे कुछ ख्याल आया, जल्दी से एक पेपर पे कुछ लिखा, फिर शायान को पास बुलाया। किचन में हदीद चाचू हैं, जाओ उनको दे कर आओ, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगी। शायान किचन की तरफ भागा। चाचू ये ले लें। ये क्या है? चाची ने दिया है। हदीद ने हैरान होते पकड़ा, जिस पर लिखा था, मुझे मम्मी ने बताया था कि उन्होंने अपने बेटों को हमेशा औरत की इज़्ज़त करना सिखाया है। बाकी सबको देख के तो इस बात पर यकीन आता है, मगर आपके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे दरमियान जो भी इश्यूज़ हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि सबके दरमियान आप अपनी तरबियत को सवालिया निशान नहीं बनने देंगे। हदीद ने वो पेपर तह करके पॉकेट में डाला और कुछ सोचते हुए घोंट घोंट चाय अंदर उतारने लगा। नाश्ता ख़त्म करते ही हदीद अपने जिगरी यार हसन से मिलने चला गया। और सुना, हालात वैसे ही हैं या कुछ तरक्की हुई? हसन चूँकि हदीद की शादी ना करने वाली सोच से वाकिफ़ था और इस बात से भी वाकिफ़ था कि हदीद ने हुरैन को कबूल नहीं किया, सो इसको छेड़ते हुए पूछा। हदीद ने रात वाली तलखी मानो आनी से सुनाई। वो कुछ हैरत और अफसोस से इसे देखने लगा। तुझे शर्म नहीं आई? वो तेरे नाम पर इस घर में मौजूद हैं और तू? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम भी इसकी वकालत शुरू कर दो। मेरी समझ से बाहर है कि सब मुझे समझाते हैं। आखिर मेरी कोई बात क्यों नहीं समझता? मुझे किसी ऐसे रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं, हदीद ने झुंझलाते हुए कहा। हदीद यार, अल्लाह ने इस दुनिया में कुछ भी बेमकसद नहीं बनाया, चाहे वो रिश्ते ही क्यों ना हो। फिर जहाँ तक हुक्म है कि जैसे लड़का या लड़की बालिग हो तो उनकी शादी कर दो, तो कुदरत और नसीब को गलत कह रहा है। बकवास ना कर, नाउज़ुबिल्लाह, मैंने ऐसा नहीं कहा। हदीद ने अपना दिफा करने की कोशिश की। तो तू ये मान क्यों नहीं लेता कि वो लड़की तेरे नसीब में ही थी? जब मेरा दिल इसकी जानिब खिंच ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? हदीद ने अपनी तरफ से दलील दी। यार तुझे इसके साथ अभी कितना टाइम हुआ है? मुश्किल से 24 घंटे। क्या इतना वक्त किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला करने के लिए बहुत है? थोड़ा सा टाइम दे इस रिश्ते को। वैसे सच बता, तुझे भाभी कैसी लगी? वो जो संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था, उसके आखिरी सवाल पर हुरैन का सरापा नज़रों के सामने आया। शरारत से हसन को देखा और बोला, वैम्पायर। बकवास ना कर, सीधी तरह बता। हसन ने बमुश्किल इसकी बात पर अपना कहकहा रोका। एक्सक्यूज़ मी, हो आर यू? वैसे ही मम्मी कहती हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, सो अपनी बीवी की खूबसूरती मैं आपसे क्यों डिस्कस करूं? इसी फिटे मुंह से जिससे तो भाभी की बुराइयां कर रहा है। हसन ने इसे शर्मिंदा करना चाहा। अब बकवास करता ही जाएगा या कुछ बकेगा भी? यार है तो तोप चीज़, मगर मैं फिर भी फ़िलहाल अपने दिल को इसकी जानिब आमादा नहीं कर पा रहा। जानी, मुझे यकीन है जब अल्लाह ने तुम दोनों के नसीब मिलाए हैं तो वो दिल भी मिलाएगा। जल्दबाजी में कोई गलत फ़ैसला मत करना। हदीद इसकी बात पर खामोश ही रहा। ये अगले दिन की बात थी। रात में हदीद बेड पर बैठा अपने लैपटॉप पे कुछ काम करने लगा कि इस पे पासवर्ड लगा देखकर इसका दिमाग खोल गया। गुस्से से सामने पीच कलर के लिनन के सूट में बैठी हुरैन को देखा, जो कानों में हैंड फ्री लगाए मोबाइल पे गाने सुनने में मगन थी, साथ ही किसी डाइजेस्ट का मुताला भी जारी था। वो गुस्से में खौलता इसके सर पे जा पहुंचा। हुरैन ने जैसे ही महसूस किया तो बेख्तियार सर उठाया। हैरत से हदीद की गुसीली शक्ल देखी, बेख्तियार हैंड फ्री उतारी। शररबाज निगाहों से इसे देखते हुए हदीद ने पूछा, मेरे लैपटॉप पे आपने पासवर्ड क्यों लगाया? आपने मुझसे कुछ कहा? मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए हुरैन बोली, नहीं, दीवारों से। हदीद ने दांत पीसते हुए कहा, अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएं, ये तो बहुत ही ख़तरनाक अलामत है। हुरैन ने तासुब से कहते हुए वापस हैंड फ्री लगाना चाहिए कि हदीद ने इसके हाथ से खींची और बेड पे फेंकी। हुरैन का सदमे से मुँह ही खुला रह गया। इसके मुकाबिल खड़ी हुई। यस, और ये हैंड फ्री वहाँ फेंकने का मकसद ये बावर करवाना है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने मेरी किसी चीज़ को भी हाथ लगाया तो यही हशर होगा। अब जल्दी से पासवर्ड बताएं। हदीद ने से वार्न किया। वो भी हुरैन थी, इतनी आसानी से कैसे पीछे हटती?
پاسورڈ تو آپ کو تبھی ملے گا جب آپ وہ ہینڈ فری اٹھا کر مجھے دیں گے، نہیں تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ حرین نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے چیلنج کیا۔ حدید نے لب بھینچ کر اس کے انداز دیکھے، مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر مڑا۔ حرین نے اپنی بہادری پہ خود کو غائبانہ تھپکی دی۔ جیسے ہی حرین نے ہینڈ فری لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کلائی حدید کے فولادی ہاتھ میں آ گئی، جس کو اس نے موڑ کر اس کے پشت پر لگا دی اور اس کے چہرے کے پاس ہو کر بولا، نہایت چیپ طریقہ ڈھونڈا ہے آپ نے میری توجہ حاصل کرنے کا۔ کیا چیپ ہوں گے آپ، بلکہ چیپسٹر، چیپو کہیں کے۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، بتاتی ہوں پاسورڈ، وہ درد سے چلائی۔ آئندہ چیلنج نہیں کرنا، حدید نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ دہشت گرد، حرین تیزی سے پاسورڈ پیپر پر لکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ حسن کی موبائل پہ کال آ گئی۔ آ گیا مسٹر وکیل۔ جب سے حسن نے حرین کی وکالت شروع کی تھی تب سے حدید نے اس کا نام مسٹر وکیل رکھ دیا تھا۔ فرمائیں۔ نہ سلام تے نہ دعا، شادی کر کے تو تیرا دماغ 7ویں آسمان پر ہی چلا گیا۔ ویسے سوری یار، کہیں رات کے اس وقت میں تجھے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ حسن نے اسے شرم دلاتے بعد میں شرارت سے چھیڑا۔ جی ہاں، بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے۔ حدید نے غصے سے اسے جواب دیا اور چلتا ہوا کمرے کے آگے بنی بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے بھابھی سے سیٹنگ ہو گئی ہے، کیا بہت بزی تھا؟ حسن شرارت کرنے سے باز نہیں آیا۔ ہاں جی، بڑی زبردست سیٹنگ ہو گئی، لوگوں کو دن میں تارے نظر آتے ہیں اور مجھے رات میں سورج نظر آ گیا۔ حدید نے جلے دل سے کہا، کیا تو ایسا بھابھی کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے ہو گیا؟ نہیں جانی، اب تو میں دہشت گرد بن گیا ہوں۔ مسکراتے سے حرین کا دیا لقب یاد آیا۔ یہ بھابھی نے کہا تجھے؟ حسن نے اس کا تمسخر اڑایا۔ جس نے بھی کہا، اب تو فون بند کر، اور ساتھ ہی حدید نے لائن ہی کاٹ دی۔ حدید نے سائرہ بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ممی چائے پلوا دیں پلیز۔ صبح سے تم تھے کہاں؟ انہوں نے حرین کو آواز دے کر چائے لانے کا کہا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بس حسن کا کچھ کام تھا، اسی میں دیر ہو گئی۔ اس نے ان کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کرتے ہوئے کہا، ولیمے کے لیے تو تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے، سو آج حرین کے پیرنٹس نے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے۔ حدید نے برا سا منہ بنایا۔ چلو، اب کیا میرا جانا ضروری ہے وہاں؟ حدید نے اکتاہٹ سے کہا، حدید، بہت بری بات ہے، بیٹا خود احساس کرو، وہ لڑکی صبح سے شام ہمارے ساتھ خوش اخلاقی سے رہتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، تمہارا دل ذرا نہیں کانپتا اس سوچ کے کہ قیامت کے دن کیا کہو گے کہ جس رشتے کو اللہ اور رسول کے نام پہ قائم کیا اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ انہوں نے تعصب سے کہا، میں نے نہیں، آپ لوگوں نے زبردستی اس کو میرے ساتھ باندھا ہے، زندگی عذاب ہو گئی میری۔ غصے سے وہ ان کی گود سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تیزی سے جانے لگا، اتنے میں حرین اندر داخل ہوئی چائے کے کپ کے ساتھ۔ حدید کے آخری جملے اس کے کانوں میں پڑے تھے، کہیں اندر بہت شدید درد اٹھا تھا۔ بس دونوں کا تصادم ہونے والا تھا۔ حرین نے بریک لگایا، اسی چکر میں چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ کچھ چائے کی چھینٹیں حدید کے اوپر گرے، کچھ حرین کے ہاتھ پر۔ واٹ دا ہیل، آر یو بلائنڈ؟ حدید نے اپنی ساری کھولن حرین پہ نکال لی۔ وہ جو پہلی مجرموں کی طرح کھڑی تھی، اس نے سر اٹھایا، آنسو بھری کالی بھنور سی آنکھوں نے حدید کو دیکھا۔ سوری، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی اور واپس مڑ گئی۔ حدید، لگتا ہے میری تربیت میں واقعی کوئی کمی رہ گئی جو آج تم ایک لڑکی کی عزت کرنے سے قاصر ہو، ممی متاسف لہجے میں کہتی حرین کے پیچھے لپکی، اور حدید، وہ تو جیسے وہاں سے ہلنے سے قاصر تھا۔ اس نے اب تک حرین کا غصہ، جھنجھلاہٹ، بیزاری ہر روپ دیکھا تھا، مگر آنسو، اس کے آنسو نہیں دیکھے تھے۔ شاید یہی ایک روپ حدید کی ہستی کو ہلا کر رکھ گیا۔ وہ خود کو اس کی کالی بھنور سے آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں ڈوبنے سے بچا نہ پایا۔ اسے لگا اب وہ ان لمحوں کے سحر سے کبھی نکل نہیں سکے گا۔ حدید، ریڈی ہو بیٹا؟ سائرہ بیگم نے لاؤنج میں داخل ہوتے پوچھا، جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس نہایت وجیح لگ رہا تھا۔ شام سے اب تک اپنے دل سے جنگ لڑ رہا تھا، جو حرین کو اعلیٰ مسن پہ بٹھانے کے لیے حدید کے سب عذر جھٹلانے پر تلا ہوا تھا۔ اسی کیفیت میں پوچھ بیٹھا، آپ کی بہو تیار نہیں ہوئی؟ ممی نے خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا، جس نے پہلی دفعہ حرین کے بارے میں آرام سے بات کی تھی۔ کیوں، کیا وہ کمرے میں تیار نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں، میں تو چلے ممی۔ ابھی الفاظ حدید کے منہ میں تھے کہ حرین بلیک اور گرے کام والے کرتے اور پاجامے میں روشنیاں بکھیرتی لاؤنج میں آئی۔ بغیر حدید پر توجہ دیے ممی کے ساتھ آگے بڑھی۔ اوہو، بلیک بیوٹیز! ان کے باہر آتے ہی بینا بھابھی شرارت سے بولی، آپ کیوں جیلس ہو رہی ہیں؟ حدید نے خوشگوار لہجے میں جوابی کارروائی کی۔ حرین تو حدید کے اپنے ذکر پہ اتنے خوشگوار لہجے کو سن کر دنگ رہ گئی۔ بھائی، ہم کیوں جیلس ہوں گے؟ میں تو انتظار میں ہوں کہ کب تمہارے چیاؤں پیاؤں آ کر مجھے تائی کہیں گے، میں بڑا ہی فیل کرتی ہوں۔
हुरैन का दिल किया उनके मुंह पर टेप लगा दे। हदीद ने मुस्कुराते हुए इसे अपने ग्रीन आइज़ के फोकस में रखा। आपको इतना शौक़ है तो मैं आज से आपको भाभी की जगह ताई कहना शुरू कर देता हूँ। हदीद की बात पे सब ने मुश्तरका कहकहा लगाया। चलें भाई, देर हो रही है। फरीद भाई ने सबको वक्त का एहसास दिलाया। हुरैन ने ज़बरदस्ती मम्मी को अपनी गाड़ी में बिठाया। हदीद ने मिरर पीछे बैठी हुरैन पे सेट किया। हाँ तो मिस्टर ऑफिसर, लोग सही कहते हैं कि आंसू औरत का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। आज आप भी इनसे घायल हो ही गए। हदीद ने बेबसी से कार चलाते हुरैन की भंवर आँखों को देखा। इन्हीं सोचों में हुरैन के पेरेंट्स का घर आ गया। हुरैन के मामा बाबा और एक भाई वलीद और बहन शीज़ा ने उनका इस्तकबाल किया। चाय पीने का दौर चलना था तो हुरैन चाय बनाने चल पड़ी। जैसे ही हदीद को देने के लिए आगे बढ़ी तो वो शरारती लहजे में आहिस्ता से बोला, फिर कब तोड़ने का इरादा तो नहीं? हुरैन तो हैरत का मुजस्मा ही बन गई हदीद का ऐसा लहजा सुनकर। वो नाश्ता करके जो ही मम्मी के कमरे में इंटर होने लगा, हुरैन और बीना भाभी कहीं जाने को तैयार नजर आईं। खैरियत, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? हुरैन के खूबसूरत ग्रीन शॉल में लिपटे चेहरे को फोकस करते हुए पूछा। इसने नज़रें मिलाने से गुरेज किया क्योंकि कल से हदीद की आंखों की चमक इसको उलझन में मुब्तला कर रही थी। देवर जी, हमारी तो अब दोपहर चल रही है, बस ज़रा लिबर्टी तक जा रहे हैं। बीना भाभी ने तफसील बताई। मैं ले चलूँ? एक मिनट, ये तुम ही हो ना जिसे बाजार जाना दुनिया के सबसे बोरिंग काम लगता था? हदीद ने खज्जल होकर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। आपका क्या भरोसा मेरी बीवी को घुमा दे? वो भी हदीद था, कहाँ काबू में आता। ऐसा जोरों का ग़ुलाम ना कभी देखा ना सुना। अब तो और देर से इसको लेकर आऊँगी। भाभी ने हुरैन के साथ कदम बाहर की तरफ बढ़ाते और भी शरारती लहजे में कहा। मैं आपके पीछे आ जाऊँगा। कल से अब तक जितना ख़ुद को झुठला रहा था, इतना ही दिल इस चेहरे से हटने का इनकारी था। और वो ये नहीं जानता था कि कुछ देर बाद इसको वाकई उसके पीछे जाना पड़ेगा। हेलो। हदीद ने जैसे ही फ़ोन अटेंड किया तो फरीद भाई की घबराई हुई आवाज़ आई। बीना और हुरैन घर आ गई। उन्होंने छूटते ही पूछा। हदीद को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। नहीं। क्यों, खैरियत? नहीं, खैरियत नहीं है। लिबर्टी की एक बिल्डिंग में बम ब्लास्ट हुआ है। मैं दोनों को कॉल कर रहा हूँ, वो अटेंड नहीं कर रही। तुम इन्हें ट्रेस करो प्लीज़। ओके। हदीद अब इनको क्या बताता कि इनमें इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे कि वो नंबर एक्सचेंज करते। इसने मम्मी से हुरैन का नंबर लिया लेकिन बिज़ी टोन जाती रही। फिर भाभी को, लेकिन नदारद। इसे लगा ज़मीन इसके पाँव के नीचे से सरकती जा रही है। मम्मी मैं निकलता हूँ, आप दुआ कीजिएगा। हदीद रोती हुई सायरा बेगम को कहता मार्केट की तरफ निकला। साथ साथ दोनों को कॉल करता जा रहा था। अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके बनाए गए रिश्ते को सवालिया निशान बना दिया। एक बेकसूर को सिर्फ अपनी बेमकसद सोच की खातिर सज़ा दी। हम क्या और हमारी औकात क्या? मुझे एक चांस दे दें सब ठीक करने का। मैं इससे 1000 बार माफ़ी मांग लूँगा। बेबसी की इंतहा थी इसके लिए। कार उड़ाता हुआ वो वहाँ पहुँचा। जैसे इसने बीना भाभी के नंबर पे कॉल फिर से मिलाई तो उठा ली गई। कहाँ हैं आप लोग? मैं यहाँ मेट्रो के सामने। लेकिन हदीद, हुरैन पता नहीं कहाँ है। भाभी की आवाज़ सुन के वो जो रिलैक्स हुआ था उनकी बात सुन के लगा जिस समय से रूह निकल गई हो। मैं आ रहा हूँ बदिक्कत, वो बोला था। भाभी के पास पहुँचा। आप दोनों थीं कहाँ? हम इसी प्लाजा में थे जब ये सब हुआ। वहीं घबराहट में हाथ छूट गया। भाभी ने रोते हुए बताकर हदीद की परेशानी में इजाफा किया। ओके, आप ये चाबी ले जाकर गाड़ी में बैठें, मैं चेक करता हूँ। उनको चाबी पकड़ा कर वो इसी बिल्डिंग की जानिब बढ़ा। कदम मन भर के हो रहे थे। वहाँ हर जानिब पुलिस ने घेरा डाला हुआ था। वो अंदर जाने लगा तो एक अहलकार ने रोका। इसने साथ ही अपना सीक्रेट सर्विसेज वाला कार्ड दिखाया तो इसने रास्ता दे दिया। साथ साथ वो हुरैन को कॉल मिला रहा था। चौथी मर्तबा में फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। हुरैन की नहीफ सी आवाज़ सुन के इसे लगा अंदर तक सुकून उतर गया। कहाँ हो हुर? मैं हदीद, आपको इसी बिल्डिंग में ढूंढ रहा हूँ। हदीद, मैं शायद 3rd फ्लोर पे। साथ ही खामोशी छा गई। हदीद परेशानी से भागते हुए इसी फ्लोर पे जा पहुँचा। ए अल्लाह, बस एक चांस, मुझे किसी तरह इसके पास पहुँचा दें। अभी वो परेशानी से इधर उधर देख ही रहा था कि एक पिलर के पास हुरैन आखिरकार नज़र आ गई। वो बेहोश थी, एक हाथ में मोबाइल था। हदीद ने इसे जल्दी से अपनी कीमती मता की तरह बाजुओं में उठाया और नीचे की तरफ भागा। प्लीज़ डॉक्टर, बता दें कि हूर के बचने के चांसेस कितने हैं? उसने डॉक्टर से पूछा। सारा घर हॉस्पिटल आ गया था, हर कोई दुआ कर रहा था। देखो यंग मैन, नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि नेक्स्ट 6 आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप दुआ करें मैं इसी में इसे होश आ जाए, वरना फिर। डॉक्टर की आखिरी बात पे हदीद ने होंठ भींच कर चेहरा नीचे करके अपने आंसुओं को बमुश्किल बाहर आने से रोका।
اور پھر سب کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی دے دی۔ سب اس سے ملنے گئے سوائے حدید کے۔ اب آپ کو روبرو ملوں گا اپنی سب غلطیوں کی معافی مانگ کر۔ ایک ہفتہ ہاسپٹل رہ کر جب حورین گھر آئی تو سائرہ بیگم نے اس کو اپنے کمرے میں ٹھہرا لیا، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے وہ بھی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی اور یہ دن حدید پر نہایت کڑے گزر رہے تھے۔ آخر ایک دن وہ ممی سے بات کرنے ان کے پیچھے کچن میں جا پہنچا۔ اب کیا ساری زندگی اپنی بہو کو اپنے پاس رکھیں گی یا مجھے واپس بھی کریں گی؟ دل تو نہیں کر رہا اسے تمہارے حوالے کرنے کا۔ ممی نے اس کی جھنجھلاہٹ کا مزہ لیا۔ تو پھر آپ ایسے کریں، میرے روم میں شفٹ ہو جائیں اور میں نیچے آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ کے تو کوئی ارادے نہیں لگ رہے، نہ اپنے میاں کے پاس جانے کے، نہ میری بیوی کو مجھے واپس دینے کے۔ نہایت جل کر ان کو مشورہ دیا۔ اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ مسلسل حدید کی حالت کا مزہ لے رہی تھی۔ آپ ظالم سماج نہ بنیں۔ جب اس کی جانب متوجہ نہیں تھا تب آپ نے میرے دن رات کان کھا لیے تھے، اور اب جب اس کی جانب آنا چاہتا ہوں تو آپ نے ہمارا پردہ کروا دیا۔ اچھا بابا، بھیج دوں گی آج۔ اس کی بے تابیوں پر ہنستے ہوئے انہوں نے حورین کو بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اچھی بھلی میں ممی کے پاس تھی، پتہ نہیں کیا سوجھی نے اس کمرے میں جانے کا حکم دے دیا جہاں کا مالک مجھے برداشت کرنے کو تیار بھی نہیں۔ اس قدر گھورتا ہے جیسے میں نے کچھ چرا لیا ہو اس کا۔ حورین بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کے حدید کے روم میں داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے نظر بالکنی میں کھڑے حدید پر پڑی۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ کھٹکے کی آواز پہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حورین کو آتے دیکھ کر آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے آہستہ آہستہ چلتے اس کی جانب بڑھا، جو صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ محبتوں سے بھرے لہجے میں سوال ہوا۔ جی ٹھیک، حورین نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ حدید نے اجازت لی۔ جی۔ پھر مختصر جواب۔ حدید بیٹھ کے کنارے ٹک گیا۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی میرڈ لائف سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی۔ حدید کی غیر متوقع بات نے حورین کے حواس سلب کر دیے۔ کیا کوئی مجبوری ہے ترس؟ حورین اس کے سابقہ رویے کی وجہ سے بس یہی سوچ سکی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پچھلی باتیں بھلا کر اس رشتے کو ویسے ہی گزاریں جیسے اس کا حق ہے۔ حدید کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کیوں؟ اب مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے؟ اس نے غصے سے حدید کو گھورا۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے ہم اگر اس رشتے نے اپنا آپ منوا ہی لیا۔ واہ، سیریسلی داد دینی پڑے گی آپ کو۔ ایک نیا اور گھٹیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں آپ؟ محبت کے جال میں پھنسا کر مزید تماشا بنانا چاہتے ہیں مجھے؟ شاید آپ کو اپنے الفاظ بھول گئے ہوں، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ جس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اب یہ سب کیوں؟ وہ تو جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔ میں اپنے سب الفاظ کا مداوع کروں گا۔ حدید نے اس کی کالی بھنورا سی آنکھوں کو اپنے گرین آنکھوں میں جکڑا۔ کس بات کا مداوع کریں گے؟ مجھے اس کمرے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کتنے آرام سے آپ نے کہہ دیا سب بھول جاؤ۔ میں وہ تضحیق کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ کے لیے آسان ہے بھولنا کیونکہ آپ نے نفرت نہیں سہی، مگر میں… اس سے آگے سے بولا نہ گیا۔ نہ جانے کیا کیا یاد کر کے اس کے بے اختیار آنسو نکل پڑے، مگر وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ فوراً دروازے کی طرف بڑھی کہ بائیں ہاتھ کی کلائی حدید کے ہاتھ میں آ گئی۔ تکلیف کے مارے مڑی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ سویٹ ہارٹ۔ حدید کی بات پر حیرت کی جگہ اشتعال نے لے لی اور حورین کا دایاں ہاتھ حدید کے گال پہ گھوم گیا۔ وہ تو شیرنی کے تیور دیکھ کر ششدر ہی رہ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو! میں وہی ہوں جس نے آپ کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ آئندہ جرت مت کیجیے گا۔ میں بھی اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ جب جس کا دل چاہے مجھے رون دے۔ حدید کو وارن کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا واقعی کچھ دن پہلے اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا؟ حورین نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، پھر بھی اس نے ہار نہ ماننے کا مصمم ارادہ کیا۔ اگلے دن صبح جب حورین کی آنکھ کھلی تو ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہونے میں اسے کچھ وقت لگا۔ حیران ہوتے اپنے چکراتے سر کو تھام کر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی۔ پھر یکدم یاد آیا کہ رات کو حدید پر اپنا غصہ نکال کر وہ ساتھ والے کمرے میں آ کر روتے روتے سو گئی تھی۔ اپنا بھاری ہوتا سر پکڑے کتنی دیر بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہی۔ رات کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح ذہن کی اسکرین پر چل رہے تھے۔ رات میں جو بہادری دکھائی تھی اب خوف زدہ تھی کہ کہیں جذبات میں حدید کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ آخر ایک لڑکی کا تھپڑ کوئی مرد کہاں برداشت کرتا ہے، چاہے وہ مرد اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی تھا، مگر حورین کی نیت اس رشتے کو ختم کرنے کی نہیں تھی۔ خود کو سنبھالتے فریش ہونے کے لیے اٹھی۔ ممی اس طرح تو مت کریں، آپ کو پتا تو ہے میرے کام کا
کسی بھی وقت کال آ جاتی ہے. اب تو آپ کو اس سب کی عادت ہو جانی چاہیے، لیکن آپ ہر مرتبہ پہلے دن کی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں. اس نے ابھی کچن کی جانب قدم بڑھائی ہی تھے کہ حدید کی آواز آئی. خود میں ہمت پیدا کرتی آگے بڑھی. آخر کبھی تو اس کا سامنا کرنا تھا. السلام علیکم. حدید اور ممی ایک ساتھ اس کی جانب متوجہ ہوئے. اب کیا کہوں تمہیں، پتہ نہیں تم نے یہ پروفیشن کیوں جوائن کیا. اس کے سلام کا جواب دے کر سائرہ بیگم پھر سے اس سے مخاطب ہوئیں. آپ کو تو فخر ہونا چاہیے. حدید نے محبت سے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے نظروں کے فوکس میں اس بے مہر کو رکھا، جو ٹیبل کے گرد رکھی چیئر پہ بیٹھی جوس پینے میں ایسی مگن تھی جیسے ارد گرد کوئی نہ ہو. حدید حسرت سے اس کو دیکھتا رہا، جو اس کا سکون غارت کیے کتنی پرسکون تھی. اسی لمحے حرین نے نظریں اٹھائیں. حدید نے جیسی اس کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو شرارت سے ہنستے ہوئے بائیں آنکھ دبائی. جوس پیتی حرین کو اچھو لگ گیا. ارے کیا ہوا بیٹا؟ ممی پریشانی سے اس کی جانب آئیں اور جس کی وجہ سے حرین کی حالت ہوئی تھی وہ مسکراہٹ دباتا کچن سے باہر چلا گیا. شام کا وقت تھا. حرین مزے سے کمرے میں بیٹھی رسالہ پڑھ رہی تھی. کل رات سے پھر وہ حدید کے کمرے میں نہیں گئی تھی. ویسے بھی حدید واپس اپنی ڈیوٹی پر وزیرستان جا رہا تھا. حرین نہیں چاہتی تھی کہ اس سے سامنا ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. دروازے پر دستک ہوئی. یس. حرین کی اجازت پاتی جو شخص اندر آیا، حرین اس سے اس وقت روبرو ہونے کو تیار نہیں تھی. سوچا جانے سے پہلے آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، پھر پتہ نہیں کب مل پائیں، ملیں بھی یا نہیں. حدید نے اپنی مسکراتی نظروں سے حرین کے گرد سحر سا باندھا، اور اس مسکراہٹ سے اس کے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے حرین کی نظروں کو جکڑ لیا. میں شاید اچھے سے آپ کو سوری نہیں کہہ پایا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے. میں اپنے عمل سے سب صحیح کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ وقت نے موقع دیا نہ آپ نے. اس کی نظروں نے حرین کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا. لیکن میں مایوس نہیں ہوں. جب اللہ نے میرے لیے آپ کو نئی زندگی دی ہے تو میرے لیے آپ کے دل کو بھی نرم کرے گا. حرین خاموش رہی. جیسی وہ خدا حافظ کہہ کر مڑا، حرین نے آواز لگائی، سنیں. وہ حیرت سے مڑا، پھر شرارتی لہجے میں بولا، مجھے روکنے لگی ہیں کیا؟ حرین اس کی شرارت سمجھتے لب بھینچ گئی. آئی نو، ابھی میرے ایسے نصیب کہاں. پلیز آپ کہیے. حدید نے سردہ بھر کے کہا، آپ دوسری شادی کر لیں، بس مجھے چھوڑیے گا مت. مگر اب اس سب کے بعد میرا دل آپ کی جانب آنے پر آمادہ نہیں. حرین نے ادھر ادھر دیکھتے کانپتے لہجے میں کہا. حدید پہلے تو اس کی بات سن کر دم بخود ہوا، پھر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا. آہستگی سے چلتا ہوا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رکا. سینے پر ہاتھ باندھے کنفیوز کر دینے والی نظروں سے اس کو دیکھا، جو ادھر ادھر دیکھنے میں محو تھی. آر یو سیریس؟ آپ کو پتہ ہے دوسری شادی کرنے کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس میں بیلنس کا حکم ہے، اور آپ کے لیے تو میں اپنا آپ فراموش کر چکا ہوں. دوسرے کے حقوق کہاں سے پورے کروں گا؟ ویسے بھی کیا آپ اتنی آسانی سے مجھے کسی کے سپرد کر دیں گی؟ اس کی نگاہوں میں جھانکتے حدید نے سوال کر کے حرین کو حیران کیا. حور، جتنی دنیا میں دیکھ چکا ہوں، اس کی بدولت اب تو لوگوں کی آنکھوں کے ذریعے ان کا اندر تک پڑھ لیتا ہوں. اتنا تو جان ہی گیا، کیا مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ اپنی مدھم مسکراہٹ سے حرین کا دل کا راز جانتے حدید نے اس کا سکون برباد کیا. اسی لیے امید ہے آپ میری طرف سے ضرور لوٹ کر آئیں گی. میں انتظار کروں گا. یہ کہتے ساتھ ہی حدید کمرے سے نکلتا چلا گیا. اس کے جاتے ہی حرین نے دوبارہ سے اس کے کمرے میں قبضہ کیا. اگلے دن صبح میں ہی شایان ایک بوکے ہاتھ میں لیے اس کے کمرے میں آیا. چاچی، یہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے. حرین نے حیرت سے دیکھا تو انگلش میں کچھ اشعار لکھے تھے. رات میں ہی وہ حسن کو اپنی آمد کے بارے میں بتا چکا تھا، مگر گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا. سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہنچ کر سرپرائز دھرا رہ جائے گا. بیگ ہاتھ میں لیے وہ شام 7 بجے جب داخل ہوا تو سناٹے نے اس کا استقبال کیا. حیران ہوتا جیسے ممی کے روم میں داخل ہوا تو سب کو وہاں دیکھ کر حیران ہوا. اندر داخل ہوتے اس نے سلام کیا، مگر اس کے سرپرائز رحمت پر بھی ہمیشہ والا جوش و خروش مفقود تھا. نہ وہ دشمن جان نظر آ رہی تھی. کیا بات ہے، آپ لوگ اتنے سیریس بلکہ پریشان لگ رہے ہیں؟ حدید کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا. وہ اصل میں. تم بیٹھ جاؤ پلیز. فرید بھائی جو اس کے پاس ہی کھڑے تھے کچھ کہتے رکے، پھر اسے بیڈ پر ممی کے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا. ہوا کیا ہے؟ بیٹھتے ہوئے فقط اتنا ہی کہہ سکا. پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی. ایکچولی دوپہر میں حرین کو ڈرائیور مارکیٹ لے کر گیا تھا، مگر وہاں کسی نے اس کو کڈنیپ کر لیا. فرید بھائی کی بات سن کر وہ سناٹوں میں چلا گیا. ممی؟ اس نے بے یقین نظروں سے ممی کو پھر باری باری سب کو دیکھا، جیسے کوئی تو اس بات کے غلط ہونے کی تصدیق کرے، مگر سب نے نظریں چرائیں.
یہ سب دوپہر کو ہوا، آپ مجھے اب بتا رہے ہیں مر گیا تھا کیا میں؟ جو ایک کال نہیں کر سکتے تھے مجھے؟ کھڑے ہوتے فرید بھائی کے ساتھ الجھ پڑا۔ تمہیں بہت ٹریس کیا لیکن شاید تمہاری سائٹ پر سگنلز کا پرابلم تھا۔ کڈنیپرز کی کال آئی ہیں اور ہر مرتبہ وہ صرف تم سے ملنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ تم اس سے ملو گے تو وہ حرین کو چھوڑے گا۔ کیا تم آج کل کوئی خطرناک کیس ڈیل کر رہے ہو؟ فرید بھائی نے تفصیل بتاتے ہوئے پریشانی سے استفسار کیا۔ اسے یاد آیا کہ صبح سے اس کے ایریا کی موبائل سروس بند تھی اور کیس تو بہت سارے تھے جن پر وہ کام کر رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کڈنیپر کی کال آ گئی۔ حدید نے لپک کر فون اٹھایا، ساتھ ہی نمبر چیک کیا جو کسی پی سی او کا تھا۔ ہیلو۔ اوہ، کچے دھاگے سے کھینچے سرکار آ ہی گئے۔ واہ، جو کوئی تھا حدید نے پہلی مرتبہ اس کی آواز سنی تھی۔ تم ہو کون اور اس سب بکواس کا مقصد؟ وہ غصے سے پھنکارا۔ دھیرج میری جان، ملو گے تو سب بتائیں گے، لیکن یاد رکھنا کوئی ہوشیاری کی تو اب تک تو تیری بیوی کی جان محفوظ ہے، اس کے بعد کی ذمہ داری ہم پہ نہیں۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، اگر میری بیوی کو ذرا سی بھی خراش آئی تو میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ غصے سے چلا اٹھا۔ یہ کم بخت محبت ہے ہی ایسی، بس ایک ملاقات میری جان، بڑے چرچے سنے تمہارے، سوچا آج تمہیں بلا کر دیکھیں کہ کتنے پانی میں ہو۔ خیر 8:30 پر آ جاؤ، وہیں بتائیں گے تم سے کہ کیا خدمت چاہیے، اور اگر لیٹ ہوئے تو آگے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مطلوبہ جگہ بتا کر کڈنیپر نے فوراً فون بند کیا۔ اسی لیے میں کہتی تھی پروفیشن مت جوائن کرو۔ حدید نے چونکہ مائک آن کیا ہوا تھا سو سب نے ایک ایک لفظ سن لیا تھا۔ ممی حدید پہ غصہ نکال کے سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ حدید نے گن لوڈ کیا اور نکلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ کڈنیپر کی بتائی گئی جگہ کوئی فارم ہاؤس تھا جو شہر سے دور تھا اور جاتے ٹائم بھی لگ سکتا تھا، اور حدید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ بیٹا تحمل سے رہنا، ممی اسے سمجھاتے ہوئے بولیں۔ جس کی ہستی زلزلوں کی زد میں تھی گاڑی اڑاتا مطلوبہ جگہ پہنچا۔ جہاں اسے آنے کو کہا گیا تھا وہاں بہت مدھم روشنی تھی۔ حدید جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک جانب سے ایک مرد اور عورت ٹیبل کے گرد بیٹھے نظر آئے، مگر روشنی کم ہونے کی وجہ سے ان کے سامنے نظر آ رہے تھے، سائے سے نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی آدمی نے حدید کو آتے دیکھا وہ اپنی جگہ چھوڑ کر حدید کی جانب بڑھا۔ عورت نے بھی اس کی پیروی کی۔ ان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر حدید نے جینس کی پاکٹ میں موجود پسٹل پر گرفت مضبوط کی۔ مان گئے بھائی جناب تو عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہیں۔ مرد کی آواز پہچان کر حدید کے منہ سے حیرت کے باعث بس اتنا ہی نکلا، حسن۔ حسن نے موبائل پر کسی کو لائٹس آن کرنے کا کہا۔ جیسے ہی لائٹس آن ہوئی حرین اور حسن کا چہرہ نظر آیا۔ حدید تو ہکا بکا تھا۔ مان گئے نا بیٹا، کیسے ہلا کر رکھ دیا تجھے؟ حسن مسکراتے اس کی طرف بڑھا جو ابھی تک حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کے حواس نے کام کیا تو غصے سے قریب آتے حسن کو پنچ مارنے کی کوشش کی۔ وہ اگر متوجہ نہ ہوتا تو حدید کا پنچ اس کا چہرہ سجا دیتا۔ وہ بچ کر سیدھا ہوا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا، مزید کسی کارروائی سے بچنے کے لیے۔ آئی ایم سوری یار، جتنا تو نے بھابھی کو تنگ کیا ہے نا، میں نے سوچا وہ تو بدلہ لیں گی تو میں ہی تھوڑا بہت تیرا دماغ سیدھا کر دوں۔ حدید اس کی ڈھٹائی پر اور تیش میں آ گیا۔ چھوڑ مجھے، بتاتا ہوں میں تجھے ابھی۔ حدید حسن کی گرفت سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، پہلے وعدہ کر تو بھابھی کے سامنے میری درگت نہیں بنائے گا۔ اتنا خوف تھا تو ایک گھٹیا حرکت کیوں کی؟ اور وہ میرے گھر والے اور ایک یہ گھر والی سب تیرے ساتھ شامل ہو گئے۔ غصے سے حرین کو گھورا جو پہلی گھبرا رہی تھی۔ دیکھ یار، سب میرا پلان تھا۔ جب تو نے آنے کا بتایا تب میں نے چھوٹی سی شرارت سوچی اور فون پر آواز بنا کر بولا تاکہ تو پہچان نہ سکے۔ کنجوس انسان، تجھے کینڈل لائٹ ڈنر کا سرپرائز دیا ہے۔ حسن نے اسے چھوڑتے اس ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں تھے۔ یہ چھوٹی شرارت ہے، تجھے میری کچھ دیر پہلے کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں، 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے۔ حدید اب تک غصے میں تھا۔ اچھا یار سوری، چلو انجوائے کرو ڈنر، اب جلد ہی ولیمے کا کھانا بھی کھلا دے۔ حسن اب وہاں سے نکلنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اور بھابھی کو کچھ مت کہنا، وہ بڑی مشکل سے اس سب کے لیے تیار ہوئی تھی۔ حدید سے گلے ملتے حسن نے سرگوشی کی۔ تھینکس بڈی۔ حدید نے اس کے سرپرائز ڈنر پہ شکریہ کیا۔ حسن کسی کو فون پہ ان کے لیے ڈنر سرو کرنے کا کہتا چلا گیا۔ حدید چلتا ہوا اس دشمن جاں کی طرف آیا جو وائٹ اور ریڈ کنٹراسٹ کے نیٹ کے سوٹ میں روشنیاں بکھرا رہی تھی۔ حدید نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کو ساتھ لگا کر خود میں بھینچ لیا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ تھینکس گاڈ، یہ صرف ایک مذاق تھا۔ حدید نے اس کے ہونے کا یقین کر کے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، پھر اس کا ہاتھ تھامے ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں ڈنر سرو ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران بھی حدید کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔
اب اگر آپ نے مجھے دیکھنا بند نہ کیا تو میں ٹیبل کے نیچے چلی جاؤں گی۔ حدید اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوا۔ میں ابھی تک بے یقین ہوں کہ آپ میرے سامنے خواب سا لگ رہا ہے۔ حدید کی بات سن کر حورین شرارت سے مسکرائی اور اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ میں فارک چبھویا۔ حدید نے ہاتھ کھینچتے غصے اور حیرت سے دیکھا۔ سوری، حورین شرارت سے مزید مسکرائی۔ گھر چل کر بتاؤں گا آپ کو، حدید نے مصنوعی غصے سے کہا۔ گھر آئے تو سب اپنے اپنے پورشنز میں جا چکے تھے۔ حدید ان کی کلاس لینے کا سوچ کر کہ صبح لوں گا حورین کے ساتھ اپنے روم میں آیا۔ جیسے ہی اس نے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھائے، حدید نے اسے بازو سے تھام کر روکا۔ کیا میں اتنی دور سے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے آیا تھا؟ میں نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ہم ہر بات کلیئر کر کے دل صاف کر کے ایک دوسرے کی جانب بڑھیں، کیوں نہیں؟ حورین نے نظریں نیچے جھکا کر اسے اجازت دی۔ حدید کی محبت کی شدت کا ہی سوچ کر وہ کپ کپا رہی تھی، اسی لیے وہ صوفے پر بٹھا کر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ میں ہمیشہ سے محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ میں لکھ سمجھوتے اور جسمانی ضرورت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو حسن نے سمجھایا کہ رشتہ ایسا نہیں، روح کا ہے، مگر میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا، اور یقیناً اللہ کو میرا اس رشتے کا ایسے تمسخر اڑانا پسند نہیں آیا، اور اس نے مجھے آپ کی محبت میں مبتلا کر کے میری ہر سوچ ہی جھٹلا دی۔ میں اپنے ہر برے لفظ اور ایٹیٹیوڈ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس دن جب وہ چائے کا کپ گرا اور آپ کی آنسو بھری آنکھیں، مائی گاڈ آئی کانٹ، بس انہی میں ڈوب گیا۔ میں نے خود کو زندگی میں کبھی اتنا غیر اہم محسوس نہیں کیا جتنا آپ کے رویے سے کیا۔ وہ میری زندگی کے سب سے بھیانک دن تھے۔ ایسا لگتا تھا میں بے سائبان ہو گئی ہوں، کب سے تھمے اس کے آنسو گالوں پر پھسلے۔ سویٹ وائف، سوری۔ حدید نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیا میں کوئی جسارت کر سکتا ہوں؟ ماریں گی تو نہیں؟ حدید نے اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے کہا۔ ہاتھ بھی پکڑ لیا، گلے بھی لگا لیا۔ اب معصوم بن کر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حورین نے اس پہ چوٹ کی۔ حدید کا کہا گونجا۔ آپ کے خیال میں آپ نے سوری کہا اور میں مان گئی؟ حورین اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ حدید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جب تک آپ یہاں ہیں میں صوفے پر ہی سوں گی اور آپ بیڈ پر۔ اب میں اتنا بھی رحم دل نہیں، حدید نے اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے کہا۔ اور ایک لمحے کا بھی موقع دیے بغیر حورین کی کمر کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کر کے خود سے لگایا۔ حدید، یہ فاؤل ہے۔ چلو میں ابھی کوئی جسارت نہیں کروں گا، بلکہ اپنی شیرنی سے پہلے اور ڈانٹ کھاؤں گا۔ خود اتنے بڑے دہشت گرد ہیں، مجھے شیرنی کہہ کر بدنام کیا ہوا ہے۔ حورین کی بات پہ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روک نہ سکا۔ آئی لو یو۔ آپ کے دل نے مجھے بتا دیا کہ میں آپ کے لیے کتنی خاص ہوں اور آپ کو کتنی محبت ہے مجھ سے۔ حورین نے ناز سے کہتے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو حدید کے سینے پر دھرا تھا۔ حدید نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تھینکس وائف۔ یہ ناول اپنے اختتام تک پہنچا۔ اللہ حافظ۔